بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین اور اساتذہ کا کردار نہایت اہم ہے۔ سوشل میڈیا کے بے جا استعمال نے پورا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ مصطفی اسکول آف ایکسیلنس کی 7 ماہ کی تعلیمی کارکردگی انتہائی شاندار رہی ہے۔ ڈائریکٹر ادارہ محمد گلزار نقشبندی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے مصطفی اسکول آف ایکسیلنس نلہ گلبرگ گرین اسلام آباد کی سالانہ تقسیم تقریب انعامات سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں والدین کی کثیر تعداد کے علاوہ معززین علاقہ سید عبید ریان شاہ، چیئرمین یونین کونسل چودھری محمد حنیف، جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما راجہ ریاضت علی، محمد زبیر، محمد یونس، عبدالقیوم، عبدالوحید اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں نے مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ ابرار احمد خان نے بچوں کی شاندار پرفارمنس پر اسکول انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حالات میں بچوں کی تربیت ایک چیلنج سے کم نہیں ہے۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا کے زیر اثر ہے۔ 2.70 کروڑ بچوں کے لیے کوئی سکول نہیں ہے۔ تعلیم حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں فوری طور پر تعلیمی ایجنسی نافذ کر کے تعلیمی ترقی ہی بدولت معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ تقریب سے ادارہ کے ڈائریکٹر محمد گلزار نقشبندی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 ماہ کے قلیل عرصہ میں سٹاف کی انتھک محنت کی بدولت مصطفی اسکول آف ایکسیلنس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن پیسہ کمانا نہیں بلکہ معیاری تعلیم و تربیت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مثالی معاشرے کے قیام کے لیے کاوشیں کرنا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں یہ ادارہ عصری اور دینی علوم کی ترویج کا بہترین ادارہ بنے گا۔ جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کے تعاون سے گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی راولپنڈی میں معروف دانشور کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم کی کتاب زندگی کی تقریب رونمائی ہوئی، جس کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی تھے۔ گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی راولپنڈی کی وائس چانسلر نیلا کمال، جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کے چیئرمین رانا عبدالباقی، پروفیسر ڈاکٹر محمد زمان اشرف، پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ مسعود اور دیگر مہمانوں کے علاوہ طالبات کی بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے کہا کہ زندگی انتہائی خوبصورت ہے بشرطے کہ اسے خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے سے جیا جائے۔ کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم نے اپنی کتاب زندگی میں اس طریقے اور سلیقے کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے صاحب کتاب کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر نیلا کمال نے کہا کہ کتاب اور زندگی کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جب کتاب زندگی پر روشنی ڈال رہی ہو تو اس کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس موقع پر رانا عبدالباقی نے اپنے خطاب میں صاحب کتاب کی کاوش کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجیز بالخصوص سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو کتاب سے دور کر دیا ہے اور کتاب پڑھنے کا رجحان بتدریج کم ہو رہا ہے۔ ایسے میں زندگی اور اس کے اصل مقصد کی جانب توجہ دلانا اور اس مقصد کے لیے کتاب سے اپنا ناطہ جوڑنے کی کوشش کرنا بڑا معتبر کام ہے، اور کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم نے یہ کام بڑے احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ دیگر مقررین نے بھی صاحب کتاب کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ کتاب زندگی کو زندہ کرنے کی سبب ہے جس کا مطالعہ کیا جانا بہت سود مند ہوگا۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کتاب بینی کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صاحب کتاب نے یہی کوشش کی ہے جس پر وہ داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک اسکولز آف ایکسیلنس میں ملک ابرار حسین کو امریکہ کی اسٹیٹ یونیورسٹی آف میری لینڈ کی جانب سے PhD کی اعزازی ڈگری ملنے پر ایک پروقار اعزازی تقریب منعقد کرائی گئی، جس کے مہمان خصوصی آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر کاشم مرزا تھے۔ اس موقع پر کاشم مرزا، مرکزی صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پیر سید عبدالصمد شاہ گیلانی، محمد اشرف ہراج، ممبر BOG، فیڈرل بورڈ سیکرٹری جنرل آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ملک دین محمد اوان، رانا سہیل احمد، راجہ لیاس کرانی،
عرفان مظفر کیانی، جاوید اقبال راجہ، ذوالفقار علی صدیقی، ڈاکٹر اشتیاق احمد، پروفیسر ڈاکٹر وسیم احمد خان، محمد عارف ملک، حفیظ الرحمان، چودھری افتخار احمد، شیخ خالد پرویز، ڈاکٹر وقار احمد سمیت شعبہ تعلیم اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں افراد موجود تھے۔ معززین نے یونیورسٹی آف میری لینڈ کی جانب سے پاکستانی ماہر تعلیم کو دیے گئے اس اعزاز پر ملک ابرار حسین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس سے ملک کا نام روشن ہوا ہے اور دیگر کے لیے ایک رول ماڈل سامنے لایا گیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ ملک ابرار حسین کے نجی تعلیمی شعبہ کی بہتری کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں اور یہ اعزاز ان کی خدمات کا بہترین اعتراف ہے۔ ملک ابرار حسین نے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے نجی شعبہ تعلیم کی بہتری، اساتذہ کے حقوق، تعلیمی بجٹ میں اضافے، کرونا میں تعلیمی اداروں کی بندش پر احتجاجی مظاہرے کی، حکومت کے غلط فیصلوں کے خلاف متعدد کورٹ کیسز دائر کیے، کینٹ ایریا سے نجی تعلیمی اداروں کے انخلا اور سی ڈی اے سیکٹر سے تعلیمی اداروں کی نان کنفرمنگ یوز پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے حکم امتناع، جبکہ 25 سے زائد کیسز دائر کیے، تعلیمی اداروں کے اسٹیشن اور الحاق سمیت دیگر مسائل حل کرانے، طلباء کے حقوق کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے، شعبہ تعلیم میں موجود مافیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے فیڈرل بورڈ کی BOG کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، طلباء کی خاطر اراکین پارلیمنٹ سے میٹنگز کیں۔ وہ دینی مدارس کے بچوں اور مدارس کی خدمات کے معترف اور اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات کے فروغ اور اسلامی اقدار کی پاسداری کے لیے جدوجہد کی۔ یکساں تعلیمی نصاب کمیٹی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے ممبر ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی مسائل ان کے حل کے لیے گزشتہ 2 اشروں سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک اسکولز آف ایکسیلنس کے نام پر ایک اسکولز چین بنائی ہے، جبکہ پاکستان انٹرنیشنل فورم پر انسانی حقوق اور بچوں کی تعلیم، غزہ کے بچوں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے شعبہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ گوادر، سربندر، ضلع کیچ، جونی، مکران کے ساحلی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ متاثرین کو تیار کھانا، صاف پانی، خیمے، ترپالیں، جوتے، گرم لحاف فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ ایمبولینس، میڈیکل ہیلتھ یونٹ اور رضاکار کی بڑی تعداد متاثرین کو ریسکیو اور ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے بے گھر ہونے والے متاثرہ خاندانوں کو الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پناہ گاہوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ڈیزاسٹر مینجمنٹ اعجاز اللہ خان نے بتایا کہ 27 فروری کی موسلادھار بارش نے گوادر میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی تھی، جس سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ گوادر جناح ایونیو کی بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، جبکہ متعدد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کی علاقائی اور ضلعی ٹیمیں پوری طرح متحرک ہو کر ریلیف اور ریسکیو میں حصہ لے رہی ہیں۔ پانی کی نکاسی کے لیے پمپ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کی فوری ضروریات پینے کا صاف پانی، خیمے، ترپالیں، کھانا، میڈیسن، نکاسی کے لیے پانی کے پمپ، جنریٹرز، حفظان صحت کی کٹس ہیں۔ اہل خیر اس سلسلے میں متاثرین کی امداد کے لیے احتیاط فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دسمبر تک راولپنڈی رنگ روڈ کا مقام مکمل کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تریا کے مقام پر راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو نیسپاک، PMU اور FWO حکام نے راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ ستمبر 2023 میں شروع ہوا، فروری 2025 تک تمام تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ 38.3 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے راستے میں موجود سٹرکچرز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ رائٹ آف دی وے میں آنے والی یوٹیلیٹی سروس کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ پر 24% کام مکمل ہو چکا ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پر 5 انٹرچینجز، 11 اوور بائی پاس، 2 ریور، 6 نالے اور 1 ریلوے برج، جبکہ 15 سب وے اور 53 کیلوریز بنائے جائیں گے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پر ایک ریسٹ ایریا بھی بنے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ رنگ روڈ پروجیکٹ راولپنڈی عوام کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے ناگزیر ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ پر بننے والے انڈسٹریل زونز راولپنڈی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ انڈسٹریل زونز بننے سے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ راولپنڈی رنگ روڈ کی تکمیل کے لیے 2 سال کا وقت مقرر ہے۔ ڈیڈ لائن سے قبل مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ نواز شریف نے کہا کہ عوامی فلاح کے اہم ترین منصوبے کی تکمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. رنگ روڈ پروجیکٹ پر دن رات کام جاری ہے، مقررہ مدت سے پہلے مکمل کریں. راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں تعمیراتی معیار پر ہر صورت یقینی بنائی جائے. کوالٹی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. راولپنڈی رنگ روڈ انٹرچینج کے نام متعلقہ گاؤں کے نام سے منسوخ کیے جائیں. سابق سینیٹر پرویز رشید، ارکان اسمبلی مریم اورنگزیب، ثانیہ عاشق، چیف سیکرٹری، متعلقہ سیکرٹریز، کمشنر اور دیگر حکام بھی موجود تھے.